حسن، صبر اور مقدر کی لازوال داستان میں ابھی تک ہم نے دیکھا کہ بادشاہ کے خواب کے مطابق قحط کا دورانیہ شروع ہو چکا ہے۔ دنیا بھر سے قافلے مصر کی طرف روانہ ہو رہے ہیں، ہر ایک کو غلے کی تلاش ہے۔ جیسے ہی قافلے دربار یوسف میں پہنچتے ہیں تو ساتھ ہی انہیں اشتیاق ہوتا ہے اس شخص کو دیکھنے کا جو اتنا دور اندیش تھا کہ اس نے آنے والے وقت کے لیے اتنی تیاریاں کر کے رکھی ہوئی تھی۔ انہی قافلوں میں ایک قافلہ برادران یوسف کا بھی ہوتا ہے۔ یوسف علیہ السلام انہیں دیکھتے ہی پہچان لیتے ہیں، لیکن کچھ بھی ان پہ ظاہر نہیں کرتے اور غلہ دے کر انہیں فرماتے ہیں کہ دوبارہ ضرور آنا، دوبارہ بھی آنا، لیکن اپنے بھائی بنیامین کو ساتھ لے کے آنا، تبھی تمہیں غلہ دیا جائے گا۔ اور جب برادران یوسف واپس اپنے گھر پہنچتے ہیں اور ان غلے کی بوریوں کا منہ کھولتے ہیں تو ان کی خوشی کی انتہا نہیں رہتی، کیونکہ غلے کے عوض انہوں نے جو قیمت ادا کی تھی وہ بھی انہیں واپس کر دی گئی تھی۔ اس لیے وہ اپنے والد سے بہت زیادہ اصرار کرتے ہیں کہ ہم دوبارہ جائیں گے اور ساتھ بنیامین کو بھی لے کر جائیں گے، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام انکار کر دیتے ہیں۔ لیکن جب یہ بھائی بہت زیادہ اصرار کرتے ہیں تو یعقوب علیہ السلام بنیامین کو ان کے ساتھ بھیجنے پر راضی ہو جاتے ہیں۔ بھائیوں کا یہ قافلہ مصر پہنچ چکا ہے اور اپنے والد محترم کی نصیحت کے مطابق بالکل اسی طرح یہ مختلف دروازوں سے مصر شہر میں داخل ہوتے ہیں۔ جب یہ دربار یوسف میں حاضر ہوتے ہیں تو یوسف علیہ السلام اپنے بھائی بنیامین کو دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں اور ان بھائیوں سے تھوڑا الگ لے جا کر ان سے ملتے ہیں، ان سے ملاقات کرتے ہیں اور اپنی پہچان انہیں بتا دیتے ہیں کہ میں ہی یوسف ہوں اور ان لوگوں نے میرے ساتھ کیا کیا تھا۔ بنیامین بھی اپنے بھائی یوسف علیہ السلام سے اتنے سالوں بعد مل کے بہت خوش ہوتے ہیں اور وہیں ان کے درمیان کچھ امپورٹنٹ ڈسکشن ہوتی ہے۔ اس کے بعد معمول کے مطابق جس طرح یوسف علیہ السلام باقی سارے قافلوں سے ملتے ہیں، اسی طرح سے دربار میں آتے ہیں، اس قافلے سے بھی ملتے ہیں، سب کو غلے کی بوریاں بھر بھر کے دیتے ہیں، بنیامین کو بھی بوریاں بھر کے دیتے ہیں۔ جیسے ہی یہ بھائی اپنے غلے کی بوریاں اٹھا کے دربار سے نکلنے ہی لگے ہوتے ہیں، ایک عجیب سا شور مچ جاتا ہے۔ یہ کیا ہو گیا ہے دربار میں؟ دربار میں ایک شور مچا ہے کہ بادشاہ کا وہ پیالہ جس سے وہ سب کو غلہ ڈال کے دے رہا تھا وہ گم ہو گیا۔ اب بادشاہ کی تو ہر چیز ہی قیمتی ہوتی ہے، ہر چیز اینٹیک نایاب ہوتی ہے، اور یہ تو پھر بادشاہ کا وہ پیالہ تھا جس سے اس نے سب کو غلہ دینا تھا۔ تو ہر طرف ایک پریشانی کی فضا قائم ہو گئی۔ تو جیسے ہی وہ درباری اس پیالے کو ڈھونڈنے لگے تو ان کی نظر اس قافلے پر پڑی، کیونکہ یہ آخری قافلہ تھا جسے ابھی ابھی غلہ دیا گیا تھا۔ تو ان کو غلہ دیتے ہوئے تو بادشاہ کے ہاتھ میں پیالہ تھا تو ابھی ابھی گم ہوا ہے، تو انہوں نے اس قافلے کو بھی روک لیا اور کہا کہ ہمیں تم پہ شک ہے، تم پہ شک ہے کیونکہ تم سے پہلے جتنے بھی قافلے آئے تھے ان کو دیتے ہوئے پیالہ موجود تھا، تمہیں بھی غلہ اسی پیالے سے دیا گیا، اس کے بعد پیالہ غائب ہوا ہے۔ اب بادشاہ ایک تو سب پر رحم کر کے انہیں اتنا غلہ دے رہے ہیں، اوپر سے بادشاہ کا ہی پیالہ آپ لوگوں نے چوری کر لیا۔ بھائیوں کے تو گویا آسان ہی خطا ہو گئے، ہم نے کچھ نہیں کیا، ہم نے پیالہ چوری نہیں کیا۔ انہوں نے کہا اگر نہیں چوری کیا تو دو تلاشی، نے کہا ہم دے دیتے ہیں تلاشی۔ انہوں نے کہا اگر تمہارے پاس پیالہ نکل آیا تو کیا کرو گے؟ کہا پھر ہم نے جب نہیں چوری کی، وہ بھی پورے کانفیڈنٹ تھے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے اگر ہمارے پاس نکل آیا تو پھر جو بھی آپ کے ہاں چور کی سزا ہے، قید ہے یا جو بھی ہے، آپ لوگ ہمیں وہ سزا دے دینا۔ بہرحال اس سارے قافلے کو دوبارہ دربار میں لایا گیا اور لائن میں 11 کے 11 بھائیوں کو کھڑا کر دیا گیا۔ ایک تجسس کی فضا قائم ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کیا جائے۔ بہرحال تلاشی شروع ہو گئی، بھائیوں کے دل تو گویا دھڑکنا ہی بھول گئے تھے۔ ایک بھائی کی تلاشی ہوئی، پیالہ نہیں ملا، دوسرے بھائی کی تلاشی، پیالہ نہیں ملا، اسی طرح سے تیسرے، چوتھے، پانچویں بھائی کی تلاشی۔ جس طرح درباری تلاشی لے کے آگے آگے بڑھ رہے تھے، بھائیوں کی سکون میں اضافہ ہو رہا تھا، لیکن پیالہ نہ ملنے کی وجہ سے درباریوں کی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی کہ اگر بادشاہ کا پیالہ نہ ملا تو ہماری تو خیر نہیں۔ بہرحال 10 بھائیوں کی تلاشی ہو چکی تو انہوں نے بول دیا ہم نے تو کہا تھا کہ ہم نے چوری نہیں کی، دیکھ لو اب کون سا ہماری بوریوں سے پیالہ نکلا ہے۔ تو انہوں نے کہا رکو رکو، ابھی تمہارا آخری بھائی بنیامین رہتا ہے، اس کی بھی تلاشی لینی۔ تو بھائیوں کے ذہن میں یہی تھا چھوٹا ہے، اس نے کہاں لیا ہوگا، بس ابھی اس کی تلاشی ہوگی اور ہم واپس گھروں کو لوٹ جائیں گے۔ بنیامین کی تلاشی ہوئی، پیالہ بنیامین کے تھیلے سے نکل آیا۔ اب کیا ہوگا؟ بنیامین تو گویا سکتے میں تھے، دیکھا انہوں نے کہ میرے تھیلے سے پیالہ
بھائیوں کو الگ اپنی جان کے لالے پڑ گئے. اور یہاں حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تم نے کہا تھا نا کہ اگر ہمارے تھیلوں سے نکل آیا پیالہ تو پھر ہمیں دے لینا جو سزا آپ لوگوں کے ہاں ہے. تو بنیامین کے تھیلے سے پیالہ نکل آیا, قید کر لیا جائے اسے. ان کو سرکاری تحویل میں لے لیا گیا, زیر حراست لے لیا گیا. اب جب یہ حکم جاری ہوا تو بھائیوں کے ہوش اڑ گئے, کیونکہ وہ تو اپنے باپ سے اتنی منتیں سماجتیں کر کے, ان کو اتنی یقین دہانی کروا کے بنیامین کو ساتھ لائے تھے کہ ہم ہر حال میں بنیامین کو واپس لے کے ہی آئیں گے. لیکن یہ کیا ہو رہا ہے؟ اب وہ اپنے والد محترم کو جا کے کیا جواب دیں گے؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہا. وہ چاہتے ہیں کہ وہ بنیامین کو ساتھ لے کر جائیں, لیکن پھر انہوں نے سوچا کہ یہ بادشاہ کا معاملہ ہے. بادشاہ کا معاملہ ایسا نہ ہو کہ ابھی تو صرف بنیامین پہ الزام لگا ہے, کہیں ہم بھی بیچ میں ہی رگڑ جائیں. اس لیے انہوں نے خیریت اسی میں جانی کہ خود کو پاک باز ثابت کر کے بنیامین کو یہیں چھوڑ کے نکل لیتے ہیں. تو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ ہاں ٹھیک کہہ رہے ہو آپ, یہی چور ہے. اور صرف یہ نہیں ہے جس نے یہ حرکت کی ہے, اس کا ایک بھائی بھی تھا, اس نے بھی ایسا ہی کام کیا تھا. اب یہ بھائی جن کو یہ نہیں پتا کہ میرے سامنے کون بیٹھا ہے, وہ یوسف کے سامنے ہی یوسف کے بارے میں یہ باتیں کر رہے تھے. یہ سن کے یوسف علیہ السلام کا دل تو گویا غم سے بھر گیا. ان کی کیا کیفیت ہوئی ہوگی اپنے ہی بارے میں اس طرح کے بہتان سن کے. قرآن نے بھی اس چیز کو خود بیان کیا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے دل میں کہا کہ تم تو اس چیز میں اس سے بھی برے ہو. بہرحال ہم اس چیز کا اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اپنے ہی بھائیوں کے منہ سے یہ الفاظ سن کے انہیں کتنی تکلیف ہوئی ہوگی. بہرحال انہوں نے کمال صبر کا مظاہرہ کیا اور انہوں نے کہا جو بھی ہے, بنیامین نے گناہ کیا ہے, اسے سزا دی جائے گی, اسے قید کر لیا جائے اور تم سب جاؤ. ان بھائیوں نے اسی میں عافیت جانی اور وہاں سے نکل کھڑے ہوئے. اب دربار سے تو نکل گئے, لیکن ٹینشن تو تھی کہ جا کے اب ابا جان کو کیا جواب دینا ہے. ان سے اتنی منتیں سماجتیں کر کے لائے ہیں, ایک بار یوسف کو لے کے گئے تھے, اس کے ساتھ تو چلو ہم نے برا کیا, لیکن جو بھی ہے آج ہم دوبارہ سے ایک اور بھائی کو لے کے آئے ہیں, اتنی منتیں سماجتیں کر کے, اتنی یقین دہانی کروا کے. اب بابا کو کیا جواب دیں گے, اب کون سی کہانی گھڑیں گے؟ تو ان میں سے ایک بھائی جس نے یوسف کے ٹائم پہ بھی قتل کرنے سے منع کیا تھا, اس نے کہا میں نے تم لوگوں کو تب بھی منع کیا تھا, میں نے اب بھی والد محترم سے وعدہ کیا ہے کہ میں بنیامین کو لے کے آؤں گا, میں اس طرح گھر نہیں لوٹوں گا, میں دوبارہ کوشش کروں گا, میں دوبارہ دربار میں جا رہا ہوں, میں بادشاہ کی منت کروں گا, ان کے آگے التجا کروں گا, لیکن میں بنیامین کو لیے بغیر گھر نہیں جاؤں گا. جب اس کی بات یہ بھائیوں نے سنی تو وہ بھی پھر دوبارہ اس کے ساتھ چل پڑے. بہرحال یہ 10 کے 10 بھائی دوبارہ سے دربار میں حاضر ہوئے, حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے التجا کی, انہیں بولا کہ ہمارے والد محترم بوڑھے ہیں, وہ اس چھوٹے سے بہت پیار کرتے ہیں, آپ اسے جانے دیں, اس کے بدلے ہمیں سزا دے دیں, اس کے بدلے ہم میں سے کسی کو سزا دے دیں, لیکن اس کو آزاد کر دیں. یوسف علیہ السلام نے جو کہا اسے قرآن نے بھی لکھا, جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ میں ایسا کیسے کر سکتا ہوں کہ کسی کے جرم کی سزا کسی اور کو دوں؟ نہیں, ایسا نہیں ہوگا. قصہ مختصر کہ انہوں نے بہت منتیں کی, لیکن یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو آزاد نہیں کیا اور یہ دوبارہ سے ناکام و نامراد واپس لوٹے. اب ان کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا سوائے گھر جانے کے. یہ گھر لوٹے. اب سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ بابا جان کو کیا بتانا ہے, کیسے ان کو بتائیں کہ ان کا بنیامین واپس نہیں لوٹا. یعقوب علیہ السلام جو کہ ایک بیٹے کی جدائی میں تو پہلے ہی بینائی کھو چکے تھے, اب بنیامین کے انتظار میں پل پل بیتاب بیٹھے ہوئے تھے. جب انہوں نے اپنے بیٹوں کی آوازیں سنی کہ ہاں میرے بیٹے پہنچ چکے ہیں, تو انہیں محسوس ہوا کہ بنیامین کی آواز نہیں آئی. انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا کہ بنیامین کہاں ہے؟ بیٹوں نے کہا کہ ایسا ہوا ہے, اس نے وہاں پہ چوری کی اور بادشاہ نے اسے اپنی حراست میں لے لیا ہے. یعقوب علیہ السلام پہ گویا ایک بار پھر آزمائش کی گھڑی آ گئی ہے, ایک اور بیٹے کی جدائی کی گھڑی. ہم نے بہت کوشش کی ہے, ہم نے بہت کوشش کی اسے چھڑوانے کی, لیکن اس نے گناہ ہی ایسا کیا ہے کہ بادشاہ اسے چھوڑنے پہ راضی نہیں ہے. یعقوب علیہ السلام نے کہا فصبرن جمیلا, اور میں تو صبر ہی کروں گا, اور مجھے پوری امید ہے کہ میرا رب
میرا رب مجھے صرف اس بیٹے سے نہیں دوبارہ ملوائے گا بلکہ میرے اس سالوں پہلے بچھڑے بیٹے سے بھی مجھے ملوائے گا۔ میں اپنے رب کے بارے میں جس طرح سے جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ بہرحال انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ جو بھی ہے جاؤ اور میرے بنیامین کو واپس لے کے آؤ، بادشاہ سے جو بھی کہو اسے واپس لے کے آؤ۔ بھائیوں کے قافلے نے جب دوبارہ سے اپنے والد کی یہ حالت دیکھی، کیونکہ وہ یوسف علیہ السلام کی یاد میں رو رو کے اس حد تک نڈھال ہو چکے تھے کہ اب ایک اور بیٹے کی جدائی برداشت نہیں کر سکتے تھے، ان بھائیوں نے اپنے والد کی اس بات پر، اپنے والد کی یہ حالت دیکھ کر دوبارہ سے مصر کی طرف رخت سفر باندھا۔ وہ دوبارہ سے یوسف علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہیں، ان کو بتا رہے ہیں کہ ہمارے والد کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے، اپنے اس بیٹے کی وجہ سے ان کی طبیعت اتنی خراب ہے کہ ان کی جان کو بھی خطرہ ہے، آپ ہم پر رحم کیجئے، ہمارے اس بھائی کو چھوڑ دیجئے۔ وہ التجا کر رہے ہیں۔ برادران یوسف آج اپنے ہی بھائی کے سامنے، جو کل ان کے سامنے التجا کر رہا تھا کہ مجھ پر رحم کرو، آج خود رحم کی بھیک مانگ رہے ہیں، رحم کی التجا کر رہے ہیں۔ قسمت کا پلٹا دیکھیے کہ کچھ سالوں پہلے یہ بھائی ان کے سامنے التجا کر رہا تھا کہ مجھ پر رحم کرو، مجھ پر یہ ظلم نہ کرو، آج یہ 10 بھائی ہاتھ جوڑ کر دربار یوسف میں کھڑے ہیں اور التجا کر رہے ہیں کہ ہم پر رحم کیجئے، ہمارے والد محترم پر رحم کیجئے اور ہمارے چھوٹے بھائی کو چھوڑ دے۔ اب بنیامین پر جو الزام لگایا گیا ہے، کیا وہ واقعی سچ ہے؟ کیا بنیامین نے واقعی چوری کی ہے؟ یوسف علیہ السلام کیا کریں گے؟ کیا بنیامین آزاد ہو جائیں گے؟ کیا یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے سے دوبارہ مل پائیں گے، یا پھر ایک اور بیٹے کی جدائی کی آزمائش ان کا انتظار کر رہی ہے؟ کیا ہوگا ان 10 بھائیوں کا؟ کیا ان کی التجا مان لی جائے گی؟ جانیں گے اگلی قسط میں۔